جی تو دوستو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ اس مقصد کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی قربانی دی اور وہ ہمیشہ امر ہو گئے، اور وہ تو ہمیشہ سے امر تھے ہی، لیکن یہ ہے کہ ہم اگر صرف آپس میں الجھتے رہیں اور حقیقت تک نہ پہنچ سکیں تو کل قیامت کے دن پھر یہ ساری باتیں ہماری کسی کام کی نہیں۔ تو اصل میں ہمارے اندر وہ درد ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہماری آخرت بن جائے۔ سنو انشاءاللہ آخرت صحیح مذہب سے بنے گی نا، صحیح مذہب کی اتباع سے، ہے کہ نہیں شیخ صاحب؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں میری امت 73 فرقے ہوں گے، 72 نار کی طرف چلیں گے، تو لازمی بات ہے کہ صحیح فرقہ ہوگا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع ہوگی، وإلا ایسے جو بھی اتباع کرے وہ تو نہیں ہوگا نا۔ بالکل آپ کی بات بجا ہے، اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ مذہب کے اندر جب ہمارے نظریات میں اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہمارا نظریہ غلط ہو گیا تو پھر کل کسی قسم کا کوئی بہانہ ہمارے سامنے نہیں ہوگا، پھر ہم جتنی لاکھ کوشش کریں کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ بھیج دے، ہم دوبارہ نہیں آ سکیں۔ اور پھر میرے اندازے کے مطابق گمراہی اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی عقل کو معیار بناتے ہیں۔ میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے قرآن کا ایک فیصلہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، وہ اپنے وقت کے مطابق اس دنیا سے جائے۔ اب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور یہ ہے قانون۔ اب ہم اسی قانون کو جو کہ قرآن نے ہمیں یہ نظریہ دیا ہے اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاس ایک سائنس ہے۔ اب سائنس کیا ہے؟ سائنس the knowledge based upon experiment and observation is called science۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے کلاشن کوف لے کر اور میرے سامنے آ کے 7-8 لوگوں کو وہ قتل کر دیتا ہے، اور پھر میری گن پٹی پہ آ کے وہ کلاشن کوف رکھ دیتا ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ موت کس کے ہاتھ میں؟ اب میرا جو مشاہدہ ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ موت اسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن مجھے قرآن کہتا ہے کہ نہیں، موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ وقت آئے گا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، پھر چاہے تم لوہے کے قلعے کے اندر بھی چلے جاؤ، موت آ کے رہے گی۔ اب میں نے قرآن کے مطابق نظریہ قائم کیا کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرا مشاہدہ کہتا ہے کہ موت اس شخص کے ہاتھ میں ہے، پھر میں نے قرآن کے مطابق اس کو اپنا فیصلہ سنا دیا کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے فائر کیا اور مجھے بھی قتل کر دیا۔ پھر آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے وہ پوچھتا ہے، بات دیکھیں نا، آپ کوشش کیا کریں، if you will attend to me then something will move to your mind, otherwise nothing at all۔ تو بات یہ ہے کہ پھر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ موت کس کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ کا تجربہ اور آپ کا مشاہدہ، that is science۔ اور سائنس کیا ہے؟ the knowledge based upon experiment and observation is called science۔ تجربے اور مشاہدے سے حاصل ہونے والا علم سائنس کہلاتا ہے۔ تو آپ کے تجربے اور مشاہدے نے یہ نظریہ قائم کیا کہ موت اس شخص کے ہاتھ میں ہے، قرآن کہتا ہے کہ نہیں، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں تو آپ مومن نہیں رہتے، آپ مشرک ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ کو اپنا نظریہ قرآن کے مطابق بنانا پڑے گا کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہم قرآن کے مطابق اپنا نظریہ بنائیں گے تب ہم کامیاب ہیں، تب اس نظریے کی گارنٹی ہے۔ اور گمراہی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم اپنی عقل کو معیار بناتے ہیں، اپنے مشاہدے اور تجربے کو معیار بناتے ہیں۔ اور جتنی بھی یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے، اس لیے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، تمدن تصوف شریعت کلام بتانے عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیان اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، وہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے۔ یہ ہے سب سے بڑا المیہ جو ہمارے ہاں یہ کنفلکٹ چل رہا ہے کہ جو ایک سٹینڈرڈ یونٹ ہے، ایک بیسک سکیل ہے، جو ہمارے پاس ایک معیار ہے جس کی بنیاد پر ہم نے حق و باطل کی پہچان کرنی تھی، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک معجزہ دے کر جا رہے ہیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یا اللہ یہ میری قوم آئی ٹھہری ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو قرآن کو کس نے چھوڑا ہوا ہے؟ میں دیکھتا ہوں آپ کے مناظرے کے اندر قرآن کی چند آیات پیش کی جاتی ہیں، 4 گھنٹے مناظرہ چلتا ہے، 4 آیات پیش کی جاتی ہیں، باقی 4 گھنٹے جو ہے روایات پیش کی جاتی ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں حق کا بھی پتہ چل جاتا ہے، پتہ چل جائے۔ ناٹ ایٹ آل۔ یہ جو 30 پارے ہیں، یہ جو 114 صورتیں ہیں، پلیز جسٹ فیو منٹس ٹرائی ٹو اٹینڈ می۔ یہ صرف میں آپ کے لیے بات نہیں کر رہا، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ عالم ہیں۔ تو یہ جو 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، یہ جو 540 رکوع ہیں، یہ جو 6666 آیات ہیں، یہ آئین ہے، یہ دستور ہے، یہ قانون ہے، یہ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ مینیفیسٹو ہے، یہ کوڈ آف کنڈکٹ ان لائف ہے، انڈیویجولی، کلیکٹیولی، نیشنل وائز، انٹرنیشنل وائز، ٹل دا ڈے آف ریسریکشن، ٹل دا ڈے آف ججمنٹ۔ اور یہی چیز نبی پاک نے فرمائی تھی کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جس میں بنیادی چیز سب سے پہلی کیا ہے؟ وہ ہے کتاب اللہ، اور دوسری اطرتی، میرے اہل بیت۔ ہم نے تو دونوں کو چھوڑ دیا، یہ ہے سب سے بڑا المیہ۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کے ساتھ مناظرے کا طریقہ بتایا تھا وہ کیا تھا؟ قل ہاتوا بکتاب من عند اللہ، کہ میرے پاس، میں آپ کے سامنے وہ بہت گزار کرتا ہوں، میرے ذہن سے وہ آیت نکل گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نہیں، یہ ہے قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میرے پاس یہ قرآن ہے اور تمہارے پاس بھی تورات اور انجیل ہے، اگر ان سے کوئی بہتر کتاب ہے تو وہ لے آؤ، میں بھی اس کی اتباع کروں گا. تو آج میں آپ سے جب بات کرنے لگا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مناظرے کا طریقہ بتایا تھا، آج اللہ کے حکم سے نبی پاک کے طریقے کے مطابق ہم دونوں کوشش کریں گے تاکہ ہم حق کو پہچان سکیں. تو میں بھی آپ کے سامنے وہی دعویٰ رکھتا ہوں کہ کل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین. تو میرے پاس یہ قرآن ہے، وہ آپ کے پاس بھی ہے، اگر آپ کے پاس اس سے اور بڑی کتابیں ہیں تو بے شک لے آئیں. تو میں تو اس میں سے بات کروں کیونکہ مجھے قرآن یہی کہتا ہے اور مجھے نبی پاک کا فرمان یہی کہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کو یہی طریقہ بتایا تھا. آپ کہتے ہیں کہ حدیث نہیں چلے گی، صرف قرآن پہ بات ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ یہی فرما رہے ہیں. اتنی جو آپ نے گفتگو کیا نا شیخ صاحب، پہلی بات یہ ہے آپ نے جو بات کیا، پہلی بات آپ نے جو استدلال کیا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں بندوق ہے، وہ کہتا ہے کہ موت کس کے ہاتھ میں ہے. آپ نے کہا کہ مشاہدہ تو یہی بتا رہا ہے کہ اس آدمی کے ہاتھ میں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں، پر وہ گولی بھی مار بھی دیتا ہے. تو پتہ چلا کہ قرآن جھوٹ ہے نا. آپ نے جو مثال دیا ہے آپ کی ذہنیت کے مطابق، میرا تو عرض یہی ہے کہ آپ نے جو مثال دیا آپ نے اسے ثابت کرنے کا واقعہ اجازت ہے شیخ صاحب، اجازت ہے نا؟ آپ میں نے آپ کی بات اچھی طرح سنی. آپ نے تو یہ ثابت کیا ہے جو مثال دیا کہ یہ قرآن غلط کہہ رہا ہے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں، موت اس آدمی کے ہاتھ میں. ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے. قرآن جب دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو جب موت دے دیتا ہے وہ خود اللہ کو موت تو نہیں دیتا نا. اللہ خود آ کر وہ کسی کو غلط تو نہیں دباتا. اس کی موت یا تو کینسر سے ہو جاتی ہے، یا کوئی حادثہ پیش آتا ہے، یا کوئی دھماکہ ہوتا ہے، یا کوئی زلزلہ ہوتا ہے، یا کوئی آدمی اس کو گولی مارتا ہے. یہ ہم اگر کوئی آدمی بندوق اٹھا کے کہہ دے کہ موت کس کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ اللہ ہو سکتا ہے اسی آدمی کے تھرو ہمارا جو اجل ہے وہ جاری کر دے، یعنی یہ کر سکتا ہے، لیکن کوئی یقینی نہیں ہے کہ واقعی آدمی مار دے. ہو سکتا ہے اس کی گولی نہ چلے، ہو سکتا ہے یہ گولی نہ چلائے، ہو سکتا ہے کوئی حادثہ پیش آئے، اس کو ممانعت ہو، یہ گولی نہ چلا سکے، ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال موت اللہ جب اللہ چاہے وہ موت آ جاتا ہے. اور اجل کے دو قسمیں ہیں شیخ صاحب، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کی اپنی کتابوں میں اجل محتوم ہے، اجل مشروط ہے. اور اجل محتوم جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، پیچھے نہیں ہو سکتا، یعنی مؤخر نہیں کیا جا سکتا. لیکن اجل محتوم جو ہے وہ آگے آ سکتا ہے. یعنی اگر ابھی آپ کوئی آپ تو نہیں، میں آپ کو مثال نہیں دیتا، کوئی شخص مثلا کوئی زہر کھا لے وہ فوراً مر جائے گا، یا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو چھت سے گرا دے، مثلا 25 منزلہ سے گرا دے، وہ مر جائے گا، ٹھیک ہے نا. گرچہ موت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اس کا موت اسی صورت پڑے. لیکن بہرحال یہ آپ کی مثال میں نے اس لیے وضاحت کی تاکہ ناظرین کو غلط فہمی نہ ہو. شیخ مجھے اجازت ہے آپ جی سر بول. انہوں نے جو فرمایا کہ صرف قرآن سے بات ہوگی نا، تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے کہتے ہیں کہ صرف قرآن سے دلیل. جی سر بولیں. مجھے تھوڑا سا انہوں نے نا تھوڑی سی آپ کو شاید توجہ آپ کی بٹ گئی ہوگی. انہوں نے دو طریقے آپ کو بتایا تھے کہ قرآن حق بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ موت اللہ دیتا ہے. تو وہ فرما رہے تھے کہ ایک شخص ہے وہ اگر وہ مشاہدے میں دیکھے ایک بندہ اس کی کانپٹی پہ بندوق رکھتا ہے اور کہتا ہے اب طارق تمہیں کون بچائے گا، وہ کہتا ہے یا کچھ بھی کرو، مشاہدہ یہ بتا رہا ہے کہ اس نے ڈز کر دیا. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ بندہ مشاہدے سے اگر اپنی بیان کرے گا لوگوں کو، کہے گا مجھے زید نے مارا ہے، تو یہاں عقل اور مشاہدہ سے اگر کہے تو وہ پھر کہے گا زید نے مارا ہے. لیکن حقیقت میں اگر دیکھے نا وہ قرآن سے جو اللہ نے مارا ہے، اللہ ہی مارتا ہے. تو اپنے عقل اور مشاہدے پہ اعتماد نہیں کرنا، اس کو قرآن پر ہی اعتماد کرنا چاہیے. یہ ان کی مکمل بات. یہ میں نے فرض سمجھا کہ میں دیکھیں اگر کوئی شخص دیکھیں، اب مشاہدہ یہ نہیں کہتا یہ شخص ہر حتمی حالت میں مارے گا. اگر کسی شخص نے یہاں پہ بندوق رکھا ہے، وہ مجھ سے پوچھتا ہے کون کیا میں مار سکتا ہوں؟ جی بالکل آپ مار سکتے ہیں. کیا وہ موت واقع دے گا، وہ واقع قتل کر لے گا، یہ مجھے نہیں معلوم، مشاہدہ نہیں بتاتا. بندوق ادھر گیا نا، کیونکہ یہ 100% نہیں ہے کہ وہ مجھے مار دے. ہو سکتا ہے اس کی بندوق نہ چلے، ہو سکتا ہے اس کی گولی مجھے لگے لیکن میں نہ مر جاؤں، میں زندہ رہوں، ٹھیک ہے نا. بہرحال شیخ صاحب ابھی آپ کے موضوع کیا پروپوز کرتے ہیں، آپ کی تجویز کیا، کس موضوع پہ بات کریں آپ؟ کیا میں نے آپ کی بات صحیح سمجھی ہے کہ صرف قرآن سے بات چلے گی، حدیث وغیرہ نہیں مانتے آپ؟ یہ تیرا حسن نظر ہے جو کرشمہ ساز کرے. میں آپ کا خادم، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے یہی فرمایا نا کہ حدیث نہیں مانتے آپ، صرف قرآن چلے گا. یہی میں نے صحیح سمجھا. بالکل آپ نے صحیح سمجھا ہے، کیونکہ جن احادیث کو دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. کیونکہ دیکھیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، قرآن کے اندر بھی مثالیں بیان کی گئی ہیں کیونکہ مثال سے بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. یہ میرے پاس ایک پینسل ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کا وزن جو ہے وہ 10 گرام ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کا وزن جو ہے وہ 20 گرام ہے. چودھری طارق صاحب کہتے ہیں کہ اس کا وزن 30 گرام ہے. اب مجھے بتائیں کہ پاسبل وی آل آر رائٹ؟ ناٹ ایٹ آل. ہم میں سے یا تو ایک ٹھیک ہے یا تینوں غلط ہیں. ہو سکتا ہے یہ 500 گرام ہو. تو مجھے بتائیں ہمارا جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس ایک بیسک اسکیل موجود ہے، یہاں پہ الیکٹرانک ہے، اس پہ اس کا ویٹ کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ تو آپ کا ہے، ہو سکتا ہے آپ اس کے اندر کوئی پروگرامنگ اس طرح کی کر لیں. میں کہتا ہوں کہ نہیں میرے پاس ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جو آپ کے پاس ہے ہو سکتا ہے آپ اس طرح کی پروگرامنگ کر لیں. تو ساتھ ایک نیوٹرل چیز جس پر ہم دونوں متفق ہوں گے
وہیں سے ہم اپنا فیصلہ لیں گے نا. تو جب ہم وہاں سے اپنا فیصلہ لیں گے تو ہمارا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا اور ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے کون صحیح ہے کون غلط ہے, اس کا وزن کیا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. تو یہ ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس. لوگوں کے فیصلے اس میں سے کرنے ہیں, ہمارے اختلاف جو ہے اس میں سے ختم ہونا ہے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. یہ ہے ہمارے پاس جو معیار ہے, ایک سٹینڈرڈ ہے, جو بیسک اسکیل ہے, where we can check our ideology either we are right or wrong. صحیح. عمران صاحب یہ بتائیں کہ اس میں سے اگر کرنا ہے تو آپ کے پاس کیا توحید پہ کرنا ہے, رسالت پہ کرنا ہے, قیامت کیا ہے موضوع, کیا ہوگا آپ کا؟ میرے خیال میں ہمارا موضوع ہے اہل بیت. یہ جو استدلال کر رہے ہیں نا, میں یہ بہت بڑے مغالطے کا شکار ہیں. اہل بیت کہتے ہیں کہ اجازت ہے میں آپ کو جواب دوں. اہل بیت ہم پوچھتے ہیں قرآن سے کہ اہل بیت کون ہے. اچھا وہ آپ پھر یہ جاننا چاہیں گے. دیکھیں یہ کہنا کہ مسلمان صرف قرآن پہ اعتماد کر سکتے ہیں, کسی اور چیز پہ اعتماد نہیں کر سکتے, یہ بالبداہہ باطل ہے. سب مسلمان اس کے بطلان پہ یقین رکھتے ہیں. دیکھیں ہم جب آپ استدلال کرتے ہیں نا, وہ چیز جو یقینی ہو, کوئی ضروری نہیں کہ شیخ صاحب آپ سن لیں نا, آپ نے کہا کہ ہمیں پین لاتے ہیں, اس کا وزن کسی کے پاس 10 گرام ہے, کسی کے پاس 20 گرام ہے, کسی کے پاس 30 گرام ہے, اس پہ مصالحہ کیسے ہوگا, کیسے یقین چلے گا؟ میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اگر کسی چیز کا وزن میرے پاس 5 گرام ہے, آپ کے پاس 20 گرام ہے, تو یقینی طور پر میں اپنا 5 گرام آپ پہ وہ میں اس کو امپوز نہیں کر سکتا. لیکن وہ چیز جو آپ مانتے ہیں اس کو صحیح مانتے ہیں, وہ چیز جو آپ کے پاس 20 گرام ثابت ہے اس کو میں دلیل کے طور پہ تو پیش کر سکتا ہوں. تو ہم دونوں مانتے ہیں کہ 20 گرام اس کو, گرچہ وہ قرآن نہیں ہے, وہ احادیث جو ہمارے اور آپ کے درمیان متفق علیہ ہے, ہم دونوں مانتے ہیں. آپ کے علماء نے ان کی تصحیح کی ہے. وہ تو بات کی بات ہے. نہیں ابھی مناظرہ جب آپ طے کر رہے ہیں نا, کہ آپ کہہ رہے ہیں, جب آپ طے کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مناظرہ کریں گے دلیل صرف قرآن سے دینا, کیوں قرآن سے دینا, کیونکہ صرف قرآن یقینی. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بالبداہہ اور بالوضاحہ ایک باطل بات ہے. قرآن کے علاوہ اس طرح نہیں ہے کہ صرف قرآن یقینی ہے, بہت ساری باتیں یقینی ہیں جن کو امت مانتے ہیں کہ باتیں صحیح ہیں اور وہ قرآن میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سیرت ہے, بہت ساری باتیں ہیں جو فریقین نے روایت کی, دونوں مانتے ہیں. ہاں بالکل وہ چیز جو شیعہ منفرد ہے ان کی روایت پر, جو صرف شیعہ نے روایت کی, میں لازمی بات ہے میں اس کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتا, گرچہ میرے نزدیک وہ صحیح ہے, کیونکہ آپ نہیں مانتے, کہتے ہیں آپ کی ہماری حدیث نہیں. لیکن اگر وہ چیز آپ کے علماء نے, آپ کے مذہب کے اکابر نے کسی بات کی تصحیح کیا, بھئی یہ حدیث صحیح ہے, بالکل وہ حجت کے طور پر پیش کیا جا سکتا. اور آپ نے جو کہا نا قرآن کی آیت پیش کیا, قرآن میں اس طرح نہیں ہے کہ صرف قرآن دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. آپ نے جو آیت پڑھی, قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے کہا کہ قرآن اور تورات سے بہتر کوئی کتاب اگر ہے وہ پیش کرو تاکہ میں اس کی اتباع کروں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بات کر رہے ہیں وہ اس قرآن کی بات, وہ تورات کی ان آیات کی بات کر رہے ہیں جن میں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا. کیونکہ اسی آیت سے کچھ آیات پہلے وہاں پہ آیات ایسی ہیں کہ جن میں وہ ذکر کر رہا ہے کہ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا قرآن مجید میں, تو اس کی وہ دے رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اتباع کر رہے تھے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ قرآن کے علاوہ ان پہ جو وحی آتا تھا, جو ان کی سنت مبارکہ ہے, اس کو وہ نہیں مانتے تھے. اس طرح نہیں ہے. مسلمان بھی قرآن کے علاوہ ان کی سنت کو مانتے ہیں. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ جو وحی اللہ کی جانب سے آئے جو قرآن نہیں ہے, بالکل ان پہ عمل کرتے تھے اور وہ ان کو مانتے تھے. جی سر بولیں. دیکھیں میں تو آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں کہ جو حدیث ثقلین ہے اس میں نبی پاک نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب اللہ اور ایک اطرتی. صحیح. اب میں تو کتاب اللہ کی بات کر رہا ہوں. صحیح. تو میں تو وہی بات کر رہا ہوں جو نبی پاک نے فرما کر گیا اور جس کو آپ مانتے ہیں. میں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کر رہا. جی جی اہل بیت, قرآن سے پوچھتے ہیں اہل بیت کون ہے. بالکل ہم بات کرتے ہیں اسی موضوع پہ, قرآن سے پوچھتے ہیں اہل بیت کون ہے. بسم اللہ کریں. جی بالکل جی بالکل. جی آپ کی آواز میوٹ ہے طارق بھائی, آپ میوٹ ہیں. عمران صاحب قبلہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے, یا آپ کو اختلاف کیا ہے, کیا سمجھنا چاہتے ہیں, سوال کرنا چاہتے ہیں, یا آپ اپوزٹ رائے رکھتے ہیں علامہ صاحب سے؟ جو علامہ صاحب کا نظریہ ہے, ہم دونوں جو ہے وہ اہل بیت کو ماننے والے ہیں, اور میرے نزدیک یہ ہے کہ اہل بیت کا جو منکر ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا, اور اہل بیت کا جو گستاخ ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں ازواج شامل ہیں, یہ کہنا چاہتے ہیں ازواج اور پنجتن پاک مل کے اہل بیت ہیں, یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میرے کہنے نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے, ہم تو قرآن سے پوچھیں گے نا قرآن کیا کہتا ہے. نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا فہم کیا ہے قرآن کا, آپ کا قرآن میں کیا فہم نکلا ہے کہ اہل ازواج بھی شامل ہیں انکلوڈنگ؟ ہاں یہ آپ نے بہت ساری بات کی ہے. بالکل میرا فہم یہی کہتا ہے کہ ازواج بھی اہل بیت میں شامل. تو یہ میری غلط فہمی دور فرمائیں. میرے حساب سے اللہ یعنی صاحب جو ہے آتے ہیں کہ ازواج شامل ہیں. موضوع کی یہ مدعی ہیں, ان کو شروع کرنے دیں. یہ مدعی ہیں, یہ ہاں کیا خیال, ان کو شروع کرنے دیتے ہیں. یہ بسم اللہ کتنے منٹ بات کریں, کیسے کس حساب سے آپ نے بات کرنی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ بھائی جو اسٹرکچر ہوگا ڈیبیٹ کا وہ آپ سمجھا دیں حضور والا. جیسے آپ مناسب سمجھیں. میرے خیال میں 10 منٹ نہیں,
10 मिनट पहला रख लेते हैं ना मुकदमा जो आपने रखना है, 10 मिनट बाकी उसमें जो फॉलोइंग होंगे ना टर्न वो 5 मिनट की रख लेते हैं या 7 मिनट, 5 मिनट पहली 10 मिनट की, बाकी 5 मिनट की, फिर 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट कम नहीं है, चलो 7 मिनट कर देते, 7 मिनट पहली 7 मिनट। और दूसरा मेरी जड़ी वो डिस्क्लेमर यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ इल्मी और जो तहकीकी एतबार से हमारा ये गुफ्तगू है, और सामीन के और नाजरीन के लिए हम इंशाल्लाह कुरान के जो हमारे 2 बड़े स्कॉलर यहाँ तशरीफ फरमा हैं वो आपके सामने इस पर गुफ्तगू करेंगे, डिबेट करेंगे। तो जी पहली टर्न जो है वो जनाब अल्लामा मोहम्मद इमरान साहब उनको जाती है, तो माइक ओवर टू इमरान साहब। 10 मिनट का शुरू कर दें? 10 मिनट जी, एक सेकंड, अभी टाइम शुरू ना करें ना, अभी इसको बंद करें, बंद किया जी, शुरू कर दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदुनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतअलैना अमतिअकुन्ना व सर्रिहकुन्ना सराहन जमीला व इन कुंतुन्ना तुरिदुनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरत फइन्नल्लाहा अ'अद्दा लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। या निसान नबिय्य मन याति मिनकुन्ना बिफाहिशतिन मुबय्यनतिन युदाअफ़ लहल अज़ाबु ज़िअफ़ैन व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा व मन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नु'तिहा अजरहा मर्रतैन व अ'तदना लहा रिज़्क़न करीमा। अब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज को खिताब है। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से फरमा दीजिए। ये मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। अब आगे जो भी नसीहतें हैं वो बताई जा रही हैं। या निसान नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़अना बिल क़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन व क़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा। अब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को खिताब किया जा रहा है। आयत नंबर 28 सूरतुल अहज़ाब, 21वां पारा खत्म हो रहा है, 22वां पारा शुरू हो रहा है। तो कि अगर आप दुनिया की ज़ेब-ओ-ज़ीनत चाहती हैं तो अल्लाह के नबी को इजाजत है वो आपको कुछ दें और रुख़्सत कर दें, और अगर आप आखिरत चाहती हैं तो फिर आखिरत में तो अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मकाम और रिज़्क़ और इज्जत की रोज़ी तैयार कर रखी है। या निसान नबी, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, आप दूसरी औरतों की तरह नहीं हैं, यानी आप आम औरतें नहीं हैं। इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़अना बिल क़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन व क़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा। अभी अखलाकियात सिखाए जा रहे हैं कि जब किसी गैर महरम से बात हो तो उसका असलूब तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अब जो जाहिलियत का ज़माना गुज़र चुका है, अब वो लाइफ़स्टाइल नहीं होगा। वाक़िमना सलात व आतीना ज़कात व अतिअना अल्लाह व रसूल। घरों में करार पकड़ें, नमाज अदा करें, ज़कात दें, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करें। अब ये उनको जिंदगी गुजारने के असूल सिखाए जा रहे हैं, जिंदगी गुजारने के असूल समझाए जा रहे हैं कि अगर नाफरमानी करेंगी तो उसका नुकसान क्या होगा, फर्मा बरदारी करेंगी तो उसका फायदा क्या होगा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। तो इस सारी नसीहत का मकसद क्या है? तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सारी नसीहत का मकसद ये है, इन्नमा युरीदुल्लाह, बेशक अल्लाह का इरादा क्या है, अल्लाह क्या इरादा कर चुके हैं, लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स, कि आपसे रिज्स को दूर कर दे, गंदगी को दूर कर दे, पलीती को दूर कर दे, शिर्क व बिदअत और खराफात की गंदगी को दूर कर दे, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की गंदगी को दूर कर दे। अहलल बैत, ए अहले बैत, व युताहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें पाक व पाकीज़ा कर दे। अब यहाँ पे अहले बैत किसे कहा जा रहा है? जिनको नसीहत की जा रही है, नतीजा उन्हीं के लिए निकलना है। वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, और बुयूतिकुन्ना, तुम्हारे घरों के अंदर जो तिलावत की जाती है अल्लाह ताला की आयात और हिकमत की बातें, उनको याद करें। इन्नल्लाह काना लतीफ़न ख़बीरा, बेशक अल्लाह ताला बड़ा बारीक भी खबरदार है। अब ये अज़वाज को खिताब है, नबी की बीवियों को खिताब है, और नबी की बीवियों को खिताब इस तरह है कि उनको नसीहत की जा रही और भरपूर तरीके से नसीहत की जा रही। और ये नसीहत किस लिए की जा रही है? नतीजा क्या निकला कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम इसलिए कह रहे हैं कि अल्लाह ताला इरादा कर चुका है किस बात का, कि ए अहले बैत, कि अल्लाह ताला तुमसे गंदगी को दूर कर दे, पलीदी को दूर कर दे, रिज्स को दूर कर दे, शिर्क, निफाक, कुफ्र को दूर कर दे, और तुम्हें पाक व पाकीज़ा कर दे। अब यहाँ पे अगर हम अपनी तरफ से अकली घोड़े दौड़ाएं, तो इससे पहले कि कोई अकल को म्यार बनाए, तो मैं एक एग्जाम्पल देने लगा हूं। शायद कोई ये कहे कि नहीं, इस आयत में ये लोग शामिल नहीं हैं। मैं कहता हूं कि चौधरी तारिक साहब, आप सुबह सुबह सहरी के वक्त उठा करें और मुंह हाथ धोएं, ट्रैक सूट पहने, वॉक पे जाएं और वहां से वापस आएं और थोड़ा सा रेस्ट करें, बेहतरीन तरीके से नाश्ता करें। बल्कि आप पहले सेब खाएं, फिर दूध पिएं, और उसके बाद फिर आप
थोड़ा रेस्ट करें, नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद फिर आप अंडे से नाश्ता करें, फिर उसके बाद आप चाय पिएं, ताकि हसन अला यारी साहब सेहतमंद हो जाए। क्या ये मुमकिन है? नसीहत तो की जा रही है चौधरी तारिक साहब को कि आप इस तरह उठें, इस तरह बैठें, इस तरह खाएं, इस तरह पिएं, इस तरह वाक करें, और नतीजा निकलेगा हसन अला यारी साहब की तरफ। और कैन इट बी पॉसिबल? तो जिनको नसीहत की जा रही है, नतीजा तो उन्हीं के लिए निकलना है। क्या नबी की बीवियों, इस तरह उठना है, इस तरह बैठना है, इस तरह चलना है, इस तरह फिरना है, इस तरह अतात करनी है, इस तरह अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानना है, ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे रिज्क को दूर कर दे, पलीती को दूर कर दे, नापाकी को दूर कर दे, शिर्क व बिदात व खराफात से तुम्हें महफूज रखे और तुम्हें पाक व पाकीज़ा कर दे। तो इसलिए हम कहते हैं कि कुरान पाक के अंदर नस्से कती से ये बात साबित है कि अज़वाज मुतहरात अहले बैत में शामिल हैं। अब अगर कोई अपनी अकल को म्यार बनाकर, जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल इसी वजह से दी थी कि कुरान की नस्से कती के मुकाबले में हमारी अकल की कोई हैसियत नहीं है। अगर हम अपनी अकल को म्यार बनाएंगे तो ये जो हम तीन लोग यहाँ पे बैठे हैं, इसमें मेरी अकल का म्यार मुख्तलिफ है, चौधरी तारिक साहब की अकल का म्यार मुख्तलिफ है, हसन अला यारी साहब की अकल का म्यार मुख्तलिफ है। हम सबकी तरबियत मुख्तलिफ हालात और मुख्तलिफ माहौल में हुई है, और हमारी इल्मी सलाहियत मुख्तलिफ है, तो साफ है हमारे फैसले भी मुख्तलिफ होंगे। तो इसलिए तो कुरान का दावा और मुतालबा क्या है? वतासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। और इसलिए तो हदीस सकलैन है कि ये एक रस्सी है किताबुल्लाह जो अल्लाह से लेकर जमीन तक लटकी हुई है, इसको काबू में रखो और तुम गुमराही से बच जाओगे, तफरके से बच जाओगे, फिरका होने से बच जाओगे। तो आज हम जो फिरका हैं, जो हम तफरके का शिकार हो चुके हैं, उसकी वजह यही है कि हम जिद पे अड़े हुए हैं। वरना ये बात तो रोज़े रोशन की तरह है, बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल क्लियर है। वमा तफर्रकू इल्ला मिन बाद मा जाअहुमुल इल्मु बगियम बैनहुम। इल्म आने के बावजूद भी जो तफरका करता है वो सिर्फ जिद की वजह से करता है। तो अब ये इल्म आ चुका, अल्लाह का कुरान ये फरमा चुका। अब यहाँ पे जो भी अपनी अकल को म्यार बनाएगा तो साफ ज़ाहिर है उसके दिल के अंदर, उसके मिजाज के अंदर या उसकी परवरिश के अंदर कोई जिद शामिल है, कोई अनाज शामिल है, कोई बुग़्ज़ शामिल है, जिसकी वजह से उसने कुरान को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से वो कुरान को मानने से इनकारी है। जबकि कुरान क्या कहता है? इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती अक़वम। यही कुरान है जो सीधे रास्ते की रहनुमाई करता है। जज़ाकल्लाह। अल्लामा मोहम्मद इमरान साहब, एक छोटी सी तस्हीह कर दूं, मेरा नाचीज़ का नाम जो है ना वो चौधरी से नहीं शुरू होता, तारक नन आवान है। और और अगर आप बुरा नाम आपको लगे और सामाईन और नाज़रीन को, जो आपने कहा था कि मैं कलाम मजीद के अंदर से बात करूंगा, तो आपकी गुफ्तगू से आप खुद ही हदीस की तरफ चले गए, तो आप अपनी तैयारी पकड़ ली। हदीस सकलैन को फिर आपने क्यों कोट किया? हदीस सकलैन तो मैंने शुरू से ही हमने कुरान से दलीलें देनी थी, कुरान पर मंतक तशरीह। अब मेरी बात मैंने वैसे ही माजरत चाहता हूँ, जो उनकी बारी है, मैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मोहम्मद इमरान अल्लामा साहिब ने गुफ्तगू फरमाई, आपने सुना इन्होंने तरतीब कुरान से इस्तिदलाल किया। इस आयत के सियाक को जब हम देखते हैं ना, पिछले आयत तत्हीर से पहले हम शुरू करते हैं, वो देखते हैं कि अज़वाज से खिताब है, फिर आयत तत्हीर को पहुंच जाते हैं, और फिर आयत तत्हीर के बाद अभी वाली आयत जो है वो अज़वाज से खिताब है। तो ये एक ही सियाक में है, लिज़ा एक ही अफराद से खिताब है, लिज़ा अज़वाज जो है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में शामिल है, और अज़वाज मुतहहर हैं, अल्लाह ने उनको पाक किया है। ये इनका इस्तिदलाल यही है बस। और ये कि बहुत ही बातिल और एक अवाम फरेबाना इस्तिदलाल है, जो उलमा के नज़दीक, जो इल्म तफसीर से वाकिफ़ियत रखते हैं, जो उलूम कुरान से वाकिफ़ियत रखते हैं, उनके नज़दीक ये तो नहायत ही बातिल इस्तिदलाल है। अच्छी तरह से सुनना है कि ये किसी आयत का से मुराद कौन अफराद हैं, कौन अफराद हैं, और आयत किसके मुताल्लिक़ नाजिल हुई है। या तो आयत में उसकी दलालत होनी चाहिए, और उसके साथ साथ वो उसकी शान नुज़ूल देखी जाती है, असबाब और असबाब नुज़ूल में मुतवातिर अहादीस हैं, और वो मुतवातिर अहादीस खुद हर एक हदीस सही है कि ये पंजतन पाक के मुतालिक नाज़िल हुई, उसमें असबाब शामिल नहीं, ये असबाब नुज़ूल। और फिर हम जब खुद आया के मुतालिक आते हैं ना, सिर्फ सियाक से इस्तिदलाल करना और तरतीब से इस्तिदलाल करना, ये नहायत बातिल है। इसकी क्या वजूहात हैं? पहली वजह, तरतीब कुरान ये सहाबा का काम, तरतीब कुरान ये सहाबा का इज्तिहाद है। उलमा इसको जानते हैं, जो लोग उलूम कुरान पढ़ते हैं, जिन्होंने तफसीर में तहकीक किया, उनको पता है, उसके मुतालिक हम बात करेंगे। दूसरी बात ये मोहतरम नाज़रीन कि कुरान करीम में बहुत ज़्यादा है, ये खिताब एक शख्स से होता है, फिर दूसरी जमात से खिताब होता है, फिर वो वापस आता है किसी और से खिताब होता है, उसी शख्स से खिताब होता है। ये कुरान के उसलूब में इसको कहते हैं अल-उदूल फिल खिताब। उलमा जी तो दोस्तों, वीडियो आपने देखी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।